مرف صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ظاہر ہے مولانا صاحب کے ساتھ جو آپ لوگوں کا وفد ملا، گرین سگنل آپ کو خان صاحب سے ملا، عمران خان صاحب کی طرف سے آپ کو اجازت ملی تو یہ سارا وفد گیا، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی نا مولانا صاحب کس احتجاج کی بات کریں، کس دھاندلی کے خلاف احتجاج کی بات کریں؟ ان کا تو سب سے بڑا سٹیک کے پی کے میں ہے، اور کے پی کے میں کس نے کلین سویپ کیا ہے؟ کے پی کے میں تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں نے کلین سویپ کیا ہے۔ 2013 سے لے کر 2024 تک تحریک انصاف کو وہاں کے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے حکومت کرنے کا، تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اگر آپ لوگ مولانا کے ساتھ مل کر احتجاج کرنے جا رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، ملاقات کا مقصد کیا تھا؟ ان کی تو شکایت یہ ہے کہ کے پی کے میں ان کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، تو وہاں پر تو جیتنے والے آپ لوگ ہیں۔ بہت شکریہ۔ مولانا صاحب نے یہ الزام ہمارے خلاف نہیں عائد کیا ہے، اور اگر کوئی بھی ان کے شکوک و شبہات کسی بھی حلقے کے حوالے سے ہیں تو الزام عائد کر دیں کہ فلاں حلقے میں آپ کے فارم 45 پہ اتنے ووٹس ہیں اور فارم 47 پہ آپ کو جتوایا گیا ہے، یا وہ یہ بتا دیں گے کہ جی ہم نے دھاندلی کی کہاں پہ اور کس طرح۔ 8 فروری سے قبل ہم ملک کے کسی حصے میں ہم تو اچھوتوں کی طرح ٹریٹ ہو رہے تھے، نہ ہمارا جھنڈا تھا، نہ ہمارے کنونشن تھے، نہ ہماری کیمپین تھی، ہمیں کس نے جتوایا؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہر حلقے میں اگر مولانا صاحب کسی پہ انگلی رکھتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ دوسری ایک بات آپ نے کی مریم اورنگزیب کے پریس کانفرنس کی اور تارڑ صاحب کی، اس پہ میں بڑا ہی آسان سا یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بنائے اور یہ کیا وہ کیا، یہ سارے فارم 45 اپنے بیان الفی کے ساتھ ہم نے الیکشن کمیشن میں جیلی بنائے۔ اب یہ سارے بیان الفی کے ساتھ یہ سارے فارم 45 ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے۔ اب یہ جرت کریں اور آئیں وہاں پہ کہہ دیں کہ یہ جیلی ہے، تو جیلی فارم کسی بھی قصائی جوڈیشل فورم کے سامنے رکھنا ایک جرم ہے۔ ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ فارم 45 یہ اپنے لے آئیں، ہم اپنے لے آتے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے، ایک دن میں فیصلہ ہو جاتا ہے پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ تو طریقہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ہمارے فارم 45 اور ان کے فارم 45 نادرا کو بیچ دے، وہاں پہ ہر پریزائڈنگ اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ کے انگوٹھے لگے ہیں، تو لہٰذا جس نے اگر کوئی جیلی انگوٹھا لگایا ہے وہ اس کے لیے سزا ہے 7 سال تک، تو لہٰذا سزا بھی ان کو ہو جائے گی۔ لیکن نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسی دھاندلی ہے کہ جہاں آپ ہارے ہیں، یہ نون لیگ کا موقف میں آپ کو بتا رہی ہوں، وہ کہہ رہے ہیں یہ کیسی دھاندلی ہے، جہاں آپ لوگ ہارے ہیں وہ دھاندلی ہے، کے پی کے میں آپ جیتے ہیں وہاں تو آپ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے جو سپورٹر تھے وہ جیت گئے ہیں، جس تحریک انصاف کی حمایت یافتہ۔ ہم تو پنجاب میں بھی جیتے ہیں، صرف کے پی سے زیادہ سیٹیں تو ہم نے پنجاب میں جیتی ہے، ابھی جو موجودہ رزلٹ ہے کے پی سے دگنی سیٹیں ہم پنجاب میں جیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ 3-4 قسم کے ریٹرننگ افسر تھے، گرین، ریڈ، بلیک، جو بالکل سرنڈر کر گئے تھے، ان کو آپ دیکھیں نا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ اٹک سے لے کے آپ جیلم تک جائیں، یہ ریجن سارا جو ہے اس میں ہمیں بالکل سکپ آؤٹ کیا گیا ہے، کوئی ایک حلقہ بھی ہمیں نہیں دیا گیا ہے، اور سارے حلقے سے ہمیں، اور یہ سارے حلقے ہم نہیں جیتے ہیں۔ اچھا، اب سینٹرل پنجاب میں ان کے شاید وہاں پہ ریٹرننگ افسر ڈٹ گئے تھے۔ میں آپ کو عرض کروں کے پی میں بھی ہمارے ساتھ دھاندلی کی ہے جہاں پہ ان کا بس چلتا تھا۔ پشاور سٹی ہم نے سویپ کی ہے، لیکن پشاور سٹی کے 8 حلقے ہم ہار گئے۔ کس طرح ہار گئے؟ یعنی اینے میں ہم جیت رہے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے 7ویں نمبر پہ جو جیتا ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں نہیں، 7ویں نمبر والے کو جتوایا، 4تھے نمبر والے کو جتوایا، 5ویں نمبر والے کو جتوایا۔ مذاق کیا ہے انہوں نے، فراڈ بھی کیا ہے۔ کوئی حیا اور شرم ہوتی تو نون جو ہے مارے شرم کے آج یہ کہتی کہ ہم قوم کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ تعویلیں گڑھ رہے ہیں کہ جی ہم نے فارم 45 جیلی بنا دیا۔ آ جائیں شہباز شریف اور نواز شریف، مولانا فضل الرحمان صاحب، پوری قیادت قوم پہ آ جائیں، قرآن شریف پہ فیصلہ کر لیں۔ لیکن انہوں نے وہ تو یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ان سے سوال ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ان کو کہنا چاہیے تھا کہ جن کے پاس اکثریت ہے وہ آ کر حکومت بنائیں، تو انہوں نے کہا آ جائیں، اگر ان کے پاس نمبرز ہیں تو آ کے اپنی حکومت بنائیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ تو کسی کے ساتھ ملنا ہی نہیں چاہتے، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ملنا چاہتے، کیونکہ ظاہر ہے کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس نے نمبر تو کسی کے پاس اکثریت والے تو نمبر ہے ہی نہیں، ملنا آپ لوگوں نے کسی کے ساتھ تھا نہیں۔ وہ تو کہہ رہے تھے آئیں آپ حکومت بنا لیں اگر آپ کے پاس نمبرز ہیں تو۔
ہمارے حلقے ہمیں واپس کر دیں. یہ پیپل پارٹی کی کل نشستیں جو یہ جیتی ہیں وہ 6 ہیں. ایم کیو ایم کے 17 کے 17 سیٹیں ہماری ہے. اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کی کل تعداد 20 ہے. اور یہ ساری چیزیں ہمارے پاس فارم 45 کی شکل میں موجود ہے. اس پہ پریزائڈنگ افسر کے انگوٹھے لگے ہوئے ہیں. بنیادی دستاویز ہیں جس پہ فارم 47 مرتب ہوا ہے. اب ان کے پاس کیا ثبوت ہیں کہ فارم 45 جو ہیں جو ہم نے پیش کیا، اور صرف ہم نے اپنے نہیں پیش کیے. میں اسلام آباد کی مثال دیتا ہوں جہاں سے شعیب شاہین کو اروایا گیا ہے. وہاں پہ جو مخالف امیدواران ہیں جو جماعت اسلامی سے ہیں یا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں، سب نے آ کے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی نے جیتی ہے. میں بلوچستان کی مثال دیتا ہوں جہاں پہ سالار کاکڑ کو اروایا گیا ہے. وہاں پہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ جی جس کو جتوایا گیا وہ تو میرے حق میں دستبردار ہوا تھا پی ایم ایل این کا امیدوار. اور انہوں نے کہا کہ جی سالار کاکڑ جیتے ہیں. اور پھر آپ نے وہ دوسرے نواب رئیسانی کی پریس کانفرنس سنی، انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کا امیدوار جیتا ہے. پھر پگاڑا صاحب کے بیانات سنے. یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں ہمارے لیے. بات یہ ہے کہ فارم 45 آپ لوگوں کے پاس بھی ہے، فارم 45 پیپلز پارٹی بھی دکھاتی ہے، نون لیگ بھی آج دکھا رہی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر دونوں کے پاس اصلی ہے تو نقلی کس کے پاس ہے؟ تو یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اگر الیکشن کمیشن نے کرنا ہے اس پر تو آپ لوگوں کو اعتماد ہی نہیں ہے. میں آپ کو آسان سا حل ہے، آپ اپنے ہی ٹی وی چینل پہ مذاکرہ ہی رکھ دیں. وہ لے آئیں اپنا فارم 45 اور ساتھ میں ہم لے آتے ہیں پورے حلقے کے تمام امیدواروں کے 45. اگر 24 امیدواروں کے فارم 45 ایک جیسے ہیں اور جس کو جتوایا گیا ہے اس کا دوسرا ہے تو یہ 24 درست ہوئی وہ جو جس کو ڈیفرنٹ انٹریز دی گئی. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فارم 45 جہاں پہ انہوں نے حد یہ بھی کر دی. آپ لوگوں کو امید ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی انصاف عدالتوں سے تو ہمیں کوئی امید نہیں ہے. البتہ ہم ایک اٹیمپٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں جانے کی 184(3) میں. اگر پاکستان پہ کوئی ترس کر سکتا ہے اور پاکستان اگر آج یہ 47 کا داندلہ چل جاتا ہے تو آئندہ کوئی عوام کے پاس نہیں جائے گا، ریٹرننگ افسر کے پاس جائے گا کہ جی مجھے جتوائیں. ہمارے جو مسعود صاحب ہیں فکسٹ والے کراچی میں 1,16,000 ان کے ہیں عالمگیر مسعود کے، اور 6,000 پی ایم کیو ایم کے امیدوار کے. 1,16,000 والا آ رہا ہے اور وہ جیت رہا ہے. ہمارے علی بخاری صاحب ہیں اسلام آباد کے، وہ 1 لاکھ سے زیادہ تو ان کی لیڈ ہے، 1,12,000. اب مجھے یہ بتائیں مروت صاحب کہ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ مولانا صاحب کے ساتھ ہاتھ ملانے کا مقصد کیا یہ ہے کہ ان کے پاس ظاہر ہے ایک بڑی اسٹریٹ پاور ہے، آپ لوگ تو اس پوزیشن میں نہیں ہیں، آپ لوگوں کو تو کیمپین ہی نہیں کرنے دی گئی، جو تحریک انصاف کا جھنڈا لے کر نکلے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے فوراً. تو کیا احتجاج کرنے کے لیے ضروری تھا کہ مولانا صاحب کا ہاتھ تھاما جاتا کیونکہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے؟ آپ لوگ کے لوگ اب اس طریقے سے اوپنلی باہر نکل نہیں سکتے. کیا یہ وجہ ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ آپ لوگ ملنا چاہ رہے ہیں؟ مولانا صاحب نے وہی بیان دیا جو ہمارا بیان ہے. انہوں نے کہا جی کہ ریزلٹ میں ریگنگ ہوئی ہے اور ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں. مولانا صاحب ببانگ دہل کہہ دے کہ پی ٹی آئی نے ریگنگ کی ہے تو ہم ہر حلقہ ان کے ساتھ کھولنے کو تیار ہیں. کون سال کا؟ میں نے خود مولانا صاحب کی مولانا صاحب تو اور بھی بڑی باتیں کر رہے ہیں. مولانا صاحب تو اور بھی بڑی باتیں کر رہے ہیں. مولانا صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کے کہنے پہ سب کچھ ہوا، عدم اعتماد آئی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس طریقے سے ہو، لیکن اگر آپ نہیں چاہتے تھے تو آپ کو تب بولنا چاہیے تھا. تو اب دوسری پارٹیز تو ظاہر ہے یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہار برداشت نہیں ہو رہی ہے، نمبرز آپ کے پاس ہیں نہیں ہیں، بارگیننگ پوزیشن آپ کے پاس ہے نہیں ہے، تو آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو مولانا کے پاس تو کہنے کو اور بھی بہت کچھ ہے، وہ تو اور بھی بڑی باتیں کہہ رہے ہیں. میں آسان سا جواب دے دیتا ہوں. اگر انسانی عقل اس پہ اپیل ہوتی ہے تو میری بات درست ہوگی. اپریل 2022 میں باجوہ کے ایما پہ ہماری حکومت کا خاتمہ کیا گیا. یہ ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ باجوہ نے کیا ہے، نمبر 1. اب اس کے بعد مولانا صاحب کا بیان، علی وزیر صاحب کا بیان، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہماری ریجیم چینج میں انہوں نے بنیادی کردار ادا کیا. مولانا صاحب نے کہا کہ یہ باجوہ کے کہنے پہ سب پارٹیوں نے کیا، پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این نے. تو لہٰذا اس دن سے لے کر آج تک آپ نے خود کہا کہ ہمیں الیکشن کمپین نہیں کرنے دی گئی. آپ نے کہا کہ جی ہمیں ہمارے دونوں ہاتھ پاؤں باندھ کے پولنگ بوتھ میں بھیجا گیا. اب ان حالات میں یہ داندلہ اگر ہوا ہے
تو واضح نظر آ رہا ہے کہ سارا نظام ہمارے خلاف یکجا ہے اور یہ انسانی عقل کو اپیل کرتی ہے